بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے صدر ٹرمپ کی پالیسی کچھ اور ہے اور امریکہ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسی کچھ اور ہے۔ اس سلسلے میں ویسے تو حال ہی میں ان کے ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل ایچ ایل میکسل من، جنرل ایچ ایل میکسل من، معاف کیجئے مجھے نام یہ ایسے سمجھ آ رہا ہے، کچھ میری نظر کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بیٹل گراؤنڈ۔ اس بیٹل گراؤنڈ کتاب میں انہوں نے سارے تضادات بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیے ہیں کہ جو پینٹاگون ہے اس کی کیا پالیسی ہے اور صدر ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے۔ واضح سیدھی بات یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پینٹاگون ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم افغانستان سے انخلا کریں، جبکہ صدر ٹرمپ پر ایک ضد سوار ہے۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ فوج کرتی ہے وہ صدر ٹرمپ نہیں کرتے، اور جو صدر ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں وہ فوج انہیں کرنے نہیں دیتی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب حال ہی میں جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں ان میں جب طالبان نے اعلان کیا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، تو رشید دوستم کی طرف سے یہ درفنتنی چھوڑی گئی کہ وہ طالبان کے ساتھ اشرف غنی کو اپنے ہمراہ لے کے جنگ کریں گے۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں ناظرین کرام کہ امریکہ نے A-29 جو جہاز ہیں، یہ 5 جہاز افغان آرمی کو دیے ہیں کہ وہ طالبان پہ گولہ باری کر سکیں اور ان کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے۔ اب یوں تو آپ کو پتہ ہے طالبان نے مذاکرات میں پاکستان کے دباؤ پہ، چین کے دباؤ پہ حصہ تو لیا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ مذاکرات کے میز پر تبھی ہوگا جب وہ کابل پہ قابض ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ گو کہ انہوں نے اپنے قیدی رہا کروا لیے ہیں، کچھ اور بھی بینیفٹس انہیں ملے ہوں گے، لیکن صدر اشرف غنی کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور افغانوں کا انٹرا افغان مذاکرات اب بے فائدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس پر طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب کابل پہ آخری حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی اس سلسلے میں مجبور ہے، اور دوسرے جو ان کے حلیف ہیں ان کی کوششوں کا بھی کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا، جس کے بعد وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ طالبان کابل سے صرف 45 کلومیٹر دور ہیں۔ یہ 45 کلومیٹر بھی ان کے لیے کوئی ایسے معنی نہیں رکھتے کہ ان کے جو فائٹنگ گروپس ہیں وہ کابل شہر کے اندر بھی ایکٹیو ہیں، وہ جس وقت چاہیں کوئی نہ کوئی ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے طالبان کا لڑائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ گوریلا ٹائپ کی جنگ کرتے ہیں، باہر سے یہ حملہ کرتے ہیں اور اندر موجود جو ان کے سلیپنگ سیل یا ایکٹیو سیل انہیں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شہر میں جو موجود فوجیں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ لڑائی کا طریقہ ان کے لیے اس لیے بڑا کامیاب ہے کہ یہاں سب وہ لوگ ہیں جو مقامی صورتحال سے، مقامی موسموں سے، جغرافیے سے اور کابل کے جو گلیاں بازار ہیں ان سب سے بخوبی آگاہ ہیں، وہ یہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو ان کا طالبان کا بہت بڑا ایسٹ ہے وہ ہیں اشرف غنی کے فوج میں موجود پشتو اسپیکنگ جو ان کے فوجی ملازمین ہیں۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جن کے دل تو طالبان کے ساتھ ہیں، زبانی اشرف غنی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں خاصی تنخواہ 1 مہینے کے بعد امریکن ڈالرز کی شکل میں مل جاتی ہے، اور نشہ وشے کے لیے بھی خاصا کچھ وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ یہ آخری لڑائی کی طرف جا رہا ہے منظر۔ اب دیکھیے پچھلے اگر 25-30 سال کی لڑائی کا جائزہ لیں تو اس میں آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ ان کا جب بھی کوئی فیصلہ ہوا تو مذاکرات کی میز پر ہے، لیکن لڑائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایک فریق کو بہرحال اپنی شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے،
اور اب وقت آ گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ یہ کر لیں۔ طالبان کی طرف سے اسلامی نظام کے اعلان نے ان تمام قوتوں کو جو طالبان کی حامی بھی ہیں اور مخالف بھی چوکس کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر طالبان انڈیا پہ، اگر طالبان افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، تو انڈیا کی کیا جگہ ہے؟ اس خطے میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کا بڑا شورۂ آفاق جو ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان آسیہ، کہ جب تک اگر افغان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا، اگر افغانستان میں امن نہیں تو ایشیا بدامنی کا شکار رہے گا۔ یہ تو ہے کہ لگی بندی حقیقت جسے بہرحال تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، طالبان کا کابل پہ قبضہ غزوہ ہند کے آغاز کا یہ سمجھے سنگ میل ہوگا۔ اس کی وجہ ایک تو نعمت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں ہیں، اور درجنوں دوسرے لوگوں کی جو دیگر لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ جب مکمل کنٹرول ان کے مکمل کنٹرول یہ حاصل کر لیں گے افغانستان پر، اس کے بعد یہ غزوہ ہند کا آغاز کریں گے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار متعدد مواقع پہ طالبان قیادت کی طرف سے بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ چونکہ باعمل لوگ ہیں اور وہ ہماری طرح باتیں کم کرتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اب صدر ٹرمپ اور ان کی فوج کے درمیان آپس میں ٹھن گئی ہے، اور فوج یہ چاہتی ہے کہ ان کا قبضہ کسی نہ کسی طرح برقرار رہے، ورنہ وہ چین کو کھیلنے کے لیے نہ یہ اس طرح اوپن پلے گراؤنڈ تو دینا نہیں چاہتے۔ اور جس طرح چین تیزی کے ساتھ طالبان کے نزدیک آ رہا ہے، اور امریکی جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ چین کے کئی خفیہ معاہدے طے پا چکے ہیں، جس میں ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ وہ لا رہا ہے یہاں پہ۔ وہ یہ افغانستان کو سی پی سی کا باقاعدہ حصہ بنانے جا رہا ہے، جو سب سے نزدیک ہے سی پی سی کے۔ اور اب سی پی سی، چابہار اور ادھر یہ افغانستان، یہ آپ اندازہ فرمائیں اگر تین ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کا مستقبل کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس خطے کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں بھارت کی کیا گنجائش نکلتی ہے۔ اس موضوع پہ آپ سے پھر کبھی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا شکریہ۔